پہلے دو جملے کہنے ہیں ابو طالب کے لیے، پھر وقفہ لیں گے ہم جب آپ آ گئے تو۔ میں اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی بات نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابو طالب وہ ہے جس نے نبی یعنی نبوت اور صاحب نبوت کو سنبھال کے امت کے حوالے کیا۔ واہ 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 واہ۔ اور عامر بھائی، ہمیں لمبی چوڑی باتوں میں پڑھنے کے بجائے میں صرف ایک وہ منظر جو جس وقت میں نے جب بھی وہ روایت پڑھی ہے میں اس پہ رویا ضرور ہوں، کہ جب میرے آقا سید کونین کا بچپن تھا اور جناب حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو گھر میں کھانا اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو سارے بچے اکٹھے سارے گھر والے کھائیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ اس روایت کا مزہ تب آئے گا جب میں پریکٹیکل کر کے آپ کو وہ حدیث کا منع، اس روایت کا جو ہے نا وہ میں آپ کو منظر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کھانا جناب ابو طالب ہمارے آقا کے سامنے رکھتے جبکہ حضور بچپن میں تھے۔ اب آپ کے جو دوسرے چھوٹے بچے تھے، آپ کو پتا ہے کہ صبح صبح بھوک لگی ہو تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ پہلے میں کھاؤں۔ تو سرکار کے سامنے جب پیالہ آتا، بچے ادھر ہوتے، ابو طالب ادھر ہوتے۔ یہ میں روایت کے سیم جو اس پہ امام صالح شامی نے روایت کیا، میں نے اس کو سیم یہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور کے سامنے رکھ کر کہتے کہ میرے پیارے محمد کھاؤ۔ ظاہر ہے حضور کو تو بچپن میں وہ صاحب نبوت ہیں، تو میرے آقا اپنے ان بھائیوں کی طرف دیکھتے، اور وہ جو جناب ابو طالب کے بچے تھے وہ بھی ہاتھ آگے بڑھاتے۔ وہ منظر میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہاتھ آگے ہوتا، باپ جو ہے وہ بچوں کے بیچ میں منظر بتاؤں گا، سرکار بیٹھے ہیں، بچے ادھر بیٹھے ہیں، ابو طالب ادھر بیٹھے ہیں، بیٹا کھاؤ۔ اب بچے ہاتھ آگے بڑھاتے تو یہ پیچھے کرتے، کھانے دو میرے لاڈ لگے۔ اور اگلا جو منظر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یوں بچوں کے آگے بیٹھتے اور سرکار سے عرض کرتے کہ آپ کھائیں۔ اور میں اس حوالے سے بخاری کے وہ لفظ آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا کہ میرے نبی نے وصال ابو طالب کے بعد، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور اپنا حدیث صحیحہ کے اندر یہ یعنی صحیحہ کے الفاظ ہیں کہ میرے نبی مکرم سید کونین جناب ابو طالب کے وصال کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینے میں قحط پڑا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے کرم کے کھلنے سے اور آپ کے دستے کرم بلند ہونے سے چھما چھم بارش برسنے لگ گئی۔ جب آپ کا یہ معجزہ حضور کے سارے صحابہ نے دیکھا، اس وقت میرے آقا نے ایک لفظ بولا، الفاظ بولے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ۔ آج اگر میرا ابو طالب میرا چچا زندہ ہوتا، میرا یہ معجزہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لیکن میں عامر بھائی جو لفظ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سننے والے ان لفظوں کو یاد رکھیں، یہ میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن خود بھی کسی سے کروا لیں کہ للہ در ابی طالب۔ یہ تقریباً اہل سنت کی معتمد علیہ 25 سے زائد کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سیرت کی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی ہیں، کہ حضور نے فرمایا اللہ بھلا کرے ابو طالب کا، اللہ اکبر، اللہ للہ در ابی طالب، اللہ بھلا کرے ابو طالب کا۔ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے، جیسے بچپن میں میرا وسیلہ دے کر انہوں نے دعا منگوائی تھی مجھ سے اور پانی برسا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور میرے گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا محمد جس کا وسیلہ دے کر پانی مانگا جاتا ہے، فرمایا آج اگر وہ زندہ ہوتے، میرا یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ عامر بھائی، آنکھیں معجزہ دیکھ کر مومنوں کی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو اگلی بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جو آج مجھے ابو طالب کی وہ نعت سنائے؟ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں کے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محفل نعت ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی رسول کے پہلے ثنا خان کا ذکر تو کریں کہ میرے نبی کی پہلی نعت کہنے والا حضور کا چچا ابو طالب ہے، بے شک۔ اور میں اگلا جملہ آپ کو کمال کی بات بتانے لگا ہوں۔ جناب حضرت حسان بن ثابت میرے حضور کے وہ ثنا خان صحابی،
کبھی حضور یہ بھی تو دیکھیے کہ جناب حسان نے نعت رسول لکھتے ہوئے کس کے کلام پر تضمین لکھی؟ تو جناب ابو طالب کی نعت پر پہلی تضمین لکھنے والا جناب حسان بن ثابت. واہ 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 اور واہ. اس وقت پھر آپ نے، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو آج میرے چچا کی وہ نعت سنائے گا؟ حضرت، اچھا یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے اندر موجود ہیں. حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ سے کی مراد وہ ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ؟ فرمایا ہاں ہاں سناؤ. اللہ اکبر. ابو طالب کی نعت ان کا بیٹا مولا علی مدینے کے سلطان کو سنا رہا تھا اور آقا ابو طالب کو رو کر یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے. اللہ اکبر. آج اللہ اگر اکبر. ہم ان کو یاد کر لیں تو یہ سنت رسول ہے. اور اس میں عامر بھائی کسی کو کوئی آج تک ڈاؤٹ یا شک نہیں ہے کہ عام الحزن منایا گیا. پورا سال میرے نبی نے غم کیا. ویسے 3 دن کا غم ہے روایات میں موجود ہے، پر میرے نبی نے 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا پورا سال غم کیا. غم کا سال کرا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم ترمذی کی صحیح روایات موجود ہیں کہ کسی کافر کے مرنے پہ آپ افسوس نہیں کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ محبتوں کے اظہار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو سارا سال میرا نبی آنسو بہاتے رہے، جس ہستی کو یاد کرتے رہے، کم از کم میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے رسول کے وفاداروں میں جب نام لکھا جائے گا تو پہلے الفابیٹیکلی الف آتا ہے تو پہلا نام ابو طالب ہے. اللہ